ارسلان نے ہلکا سا ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہا، تم کازرون کو نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اگر تم اپنا تعارف نہیں کرانا چاہتے، اپنی پہچان کو دھند میں رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سنو، تم ہنستے بستے شہروں کو کھنڈر، تابندہ بستیوں کو مقبروں میں تبدیل کرنے والے لوگ ہو، آباد راستوں کو ویرانیوں میں اور کھلکھلاتی وادیوں کو بخار زدہ کرنے والے شیطان ہو۔ تم لوگ ہجوم آشنا راہوں کو موت کے سکوت میں تبدیل کرنے کے شوقین ہو۔ تمہاری وجہ سے کئی ستارے لہد میں اتر گئے۔ تم لوگوں نے کہکشاں جیسے کئی گھروں کو ماتم کنا کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا مقصد غم کی الغار اور جور کی ترک تاز کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہی شخص پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کن سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور کس شہر سے تمہارا تعلق ہے، مگر تم نے ہمارا تعارف غلط کرایا ہے۔ میں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ تو صحن گلستان میں مہکتی کسی شاخ تمنا کی طرح بے ضرر، راستوں کی جھلمل میں کسی خواب گریزاں اور دوریوں کی منزلوں کو عیاں کر دینے والی صبح گلتر جیسے غیر مسلح سے لوگ ہیں۔ ہماری راہ روکنے والے کسی نے تمہیں ہمارے متعلق شبہات اور دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم چرواہے ہیں، بے چراغ صفحات پر دائرے بناتی کلک اور رفتگاں کے بکھرے سایوں میں ماضی کی طرح ہم آج تک کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے۔ پھر یہ جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ ارسلان نے پھر ایک کہکہہ لگایا اور کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہی۔ کازرون اور پھر امر موسیٰ کے آدمی ہو کر جھوٹ بولنا تو تمہاری فطرت ہے۔ میں جانتا ہوں تم وہ لوگ ہو جو منفی اعمال کو اپنی فطرت اور عروس فکر کو موت کے مناظر سے سجانے کے عمل کے ماہر ہو۔ دیکھو، تم کیسے بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرو، یاد رکھنا تمہاری اصلیت، تمہاری حقیقت ہم پر عیاں ہو چکی ہے۔ یاد رکھو، فردوس کی جس بیٹی کو نیشا پور سے اٹھانے کا تم نے لاہ عمل طے کیا تھا، اس کی حفاظت کا سامان سلطان ملک شاہ سلجوقی نے خوب کر رکھا ہے۔ وہ تمہارا صرف ایک جرم تھا کہ تم نے اپنے آدمی نیشا پور بھجوائے، جنہوں نے اس حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کی جس میں اس لڑکی نے رہائش کر رکھی ہے۔ اس سے بھی بڑا تمہارا جرم یہ ہے کہ تم لوگوں نے بھیڑیے پن کا ثبوت دیتے ہوئے توس کے نواح میں ایک بستی کو جی بھر کے لوٹا۔ اب بھی تم کہتے ہو کہ تم لوگ بے ضرر ہو، کسی کا نقصان کا باعث نہیں بنتے۔ دیکھو، میں زیادہ دیر تک اس حالت میں کھڑا رہنا پسند نہیں کروں گا۔ بتاؤ، تم میں سے کازرون کون ہے؟ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ میرے سامنے جھوٹ بول کر تم لوگ بچ نکلو گے اور آگے بڑھ جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ جو شخص پہلے ارسلان سے مخاطب ہوا تھا وہ کہنے لگا، اگر تم اپنی ہٹ درمی پر قائم ہی ہو تو پھر سنو، ہم میں سے ہر کوئی کازرون ہے۔ اگر تم ہم سے الجھو گے تو یاد رکھنا، ہم تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا سر کاٹ کر بھی تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ ارسلان نے پھر ایک قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، واہ میرے دوست، ایسی گفتگو کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب میں تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر حملہ آور ہونے لگا ہوں، پھر خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کازرون کون ہے اور تم سب امر موسیٰ کے ساتھی ہو یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لشکریوں کو ارسلان نے تلوار سے مخصوص اشارہ دیا اور یہ اشارہ ملتے ہی لشکری ارسلان کی رہنمائی میں امر موسیٰ کے آدمیوں پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح بھنور کی گرہیں اور شعور و لاشعور کے پیچ کھولتے اضطراب کے نمود اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح برف کے ڈھیر پر خون کے نشان لگاتے شدید اور شدت بھرے موسم اپنا رنگ دکھاتے ہیں، اور جس طرح بے نام مسافتوں میں زیست کے عنوان کو لہو لہو کرتی قیامت کی ہمہ خیزیاں حرکت میں آتی ہیں۔ ارسلان کا یہ حملہ اس قدر زوردار اور جان لیوا تھا کہ ایک ہی حملے میں امر موسیٰ کے کئی آدمیوں کو اس نے ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جو شخص ارسلان سے مخاطب ہوا تھا وہ اب اپنے ساتھیوں کے وسط میں چلا گیا تھا اور انہیں ارسلان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہدایات جاری کرنے لگا تھا، جس سے ارسلان نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہی کازرون ہے۔ لہٰذا جنگ کے دوران ہی اس نے اپنے سارے لشکریوں کی طرف پیغام بھجوا دیا تھا کہ کازرون کو ہر صورت میں زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ارسلان اور اس کے ساتھیوں کے حملے کے جواب میں کازرون اور اس کے ساتھی بھی وحشت کے جلتے دشت میں ظلم کے لمبے ہاتھوں کی طرح اپنی کارروائی کرنے لگے تھے، لیکن لمحہ بلمحہ ارسلان بڑی تیزی سے ان پر غالب آنے لگا تھا۔ جس وقت ارسلان امر موسیٰ کے آدمیوں کا قتل عام کر چکا تھا، اس وقت دائیں جانب سے امر موسیٰ کے مسلح جوان نمودار ہوئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ارسلان کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوں، لیکن بدران جو پہلے سے گھات میں تھا وہ اچانک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کی اوٹ سے نکلا۔ پھر وہ نئے نمودار ہونے والے امر موسیٰ کے مسلح جوانوں پر قلب حرز کے بدترین افسانوں، بے ثمر موسموں کی خونی داستانوں، زیست کے تاریک زندان میں ناچتی قضا کے وسوسوں کی پرچھائیوں اور نفرتوں کے سلگتے سپنوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔
جس طرح ارسلان ریوڑ کے ہانکنے والوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگا تھا، اسی طرح بدران کوہستانی سلسلے سے نمودار ہونے والے امر موسیٰ کے آدمیوں کی تعداد کم کرتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ باقی نے امان طلب کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں امر موسیٰ کا دست راست کارزان بھی شامل تھا۔ اس ٹکراؤ کے بعد ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے لشکروں کو یکجا کیا۔ پھر امر موسیٰ کے جن لوگوں کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا اور جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے ایک جگہ جمع کیا گیا۔ ارسلان اور بدران دونوں ان کے سامنے آئے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے ارسلان کہنے لگا، تم میں سے امر موسیٰ کا دست راست کارزان کون ہے؟ یاد رکھو میرا نام ارسلان ہے، میں نیکی اور بدی دونوں کو اس کے مقام پر رکھ کر بات کرنے والا شخص ہوں۔ اگر تم میں سے کسی نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی یا میرے سامنے جھوٹ بولا تو ایسی عبرتناک مار ماروں گا کہ تم چیختے چلاتے رہو گے اور موت کچھ لمحوں کے لیے تم پر وارد نہ ہوگی۔ تم دعائیں مانگو گے کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بولو، تم میں سے کازران کون ہے؟ ارسلان کی اس گفتگو نے ان سب کو خوفزدہ کر دیا تھا، لہٰذا ایک ساتھ کئی جوانوں نے درمیان میں کھڑے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ وہی تھا جو ارسلان سے اس وقت ہم کلام ہوا تھا جب ارسلان نے ریوڑ کی راہ روکی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بدران اس کے ساتھ تھا۔ ارسلان اور بدران کے مسلح جوانوں نے ان سب کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ کازرون کے پاس جا کر ارسلان رک گیا، بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑی تیزی سے اس کی حالت بدلنے لگی۔ آنکھوں میں قہرمانیت، چہرے پر غضبناکیاں اپنے رنگ گہرے کر گئی تھی۔ پھر کازرون کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان نے کہا، تم اور تمہارا سرکردہ امر موسیٰ اپنے ساتھیوں، اپنے فدائیوں کے ساتھ اب تک مختلف جگہوں پر نفرت کی پیوند کاری کرتے رہے ہو، لیکن اب تمہاری کارروائیاں ساون کی برکھا میں ریت کے گھروندوں سے بھی نازک ثابت ہوں گی۔ اب تک تم زندگی کی خوشبو سے الجھتے رہے ہو، شیطان کی خونی اشاروں پر لفظ انسانیت، عصمتوں کی آنچل اور عظمتوں کی ردا پر بدنما داغ ثبت کرتے رہے ہو۔ روز و شب کی مسافتوں میں تم لوگ نفرت کی فصلیں بوتے رہے ہو۔ یہ فصلیں بوتے بوتے اب تمہارے اپنے سر پک گئے ہیں، جن کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب تک تم گھر بار راکھ کرتے رہے ہو، اب وقت آن پہنچا ہے کہ تمہیں امر موسیٰ اور تمہارے سارے فدائیوں کو راکھ کر کے اڑا دیا جائے۔ تم نے کچھ قوتوں کے اشارے پر مختلف جگہوں پر کافی خونی کھیل کھیلا ہے۔ اب سما آ گیا ہے کہ تم جیسے سچائی کے سکوں کی ناقدری کرنے والوں کے سایوں تک کو چھیڑ ڈالا جائے، تمہاری تقویم میں کوئی پردہ نہ رہنے دیا جائے، تمہارے دل کی تہوں میں مکافات کے رنگ بھر دیے جائیں اور انسانیت کو امن عطا کرنے کے لیے عذاب کے گہرے سورج تلے تمہارے جسموں کو پگھلنے کے عمل سے گزارا جائے۔ بولو، امر موسیٰ کہاں ہے؟ کازرون کچھ نہ بولا، اس کی گردن جھک گئی تھی، خاموش رہا۔ اس کی اس حرکت کو ارسلان نے ناپسند کیا تھا۔ پھر اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور دائیں ہاتھ کے الٹے حصے کا تمانچہ اس نے اس زور سے کازرون کے منہ پر مارا کہ کازرون پلٹیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی مزید خوفزدہ اور لرزاں ہو کے رہ گئے تھے۔ آگے بڑھ کر بالوں سے پکڑ کر ارسلان نے کازرون کو اوپر اٹھایا، مزید کئی تمانچے اس کے منہ پر مارے، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے تم سے چاہیے تھا، مجھے تمہاری خاموشی کی تو ضرورت نہیں تھی۔ کازرون نے جب دیکھا کہ ارسلان انتہا درجے کی سختی اور بے رحمی پر اتر آیا ہے، تب وہ بول اٹھا، امر موسیٰ نے میرے ساتھ ترتوس اور جرجان کے درمیان ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا۔ جب ہمارے ساتھیوں نے خبریں دیں کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ ہم سے نمٹنے کے لیے نیشا پور سے نکلنے والے ہو، تو تب امر موسیٰ جبل قزوین کی طرف چلا گیا۔ میری بھی منزل کوہستان قزوین ہی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ تم میری راہ رو کے کھڑے ہوئے۔ ارسلان کچھ دیر خاموش رہا، پھر فیصلہ کیا اور اس کے وہ مسلح جوان جو وہاں ایک حلقہ سا بنائے کھڑے تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو ایک طرف لے جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان کے آدمی حرکت میں آئے۔ کازرون اور اس کے آدمیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے وہ ایک طرف لے گئے اور ان سب کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ ایسا کرنے کے بعد ارسلان نے بدران کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران، جن لوگوں کا خاتمہ کیا گیا ہے ان کے علاوہ امر موسیٰ کے آدمیوں کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ کی درمیان جس قدر آدمی مارے گئے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب کی تلاشی لو۔ جس کسی کے پاس جتنی بھی رقم نکلتی ہے جمع کرو۔ مرنے والوں کے پاس جو بھی کام کی چیزیں ہیں، فالتو کپڑے ہیں، وہ بھی اکٹھے کر لو۔ مرنے والوں کے گھوڑے اور دوسری اشیاء کو بھی ایک جگہ جمع کرو اور ان کے ریوڑ کے ارد گرد اپنے آدمی پھیلا دو تاکہ کوئی جانور بھاگنے نہ پائے۔ بدران، یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ہم واپس اس بستی کی طرف لوٹ کے جائیں گے جس پر امر موسیٰ کے آدمیوں نے حملہ آور ہو کر اسے برباد کیا اور اس کی لوٹ مار کی۔ وہ بستی ہماری عملداری میں ہے، لہٰذا اس بستی کی حفاظت ہمارا فرض تھا۔
इस बस्ती की चूंकि हम हिफाजत नहीं कर सके, लिहाजा उनके नुकसानात को पूरा करना हम पर वाजिब है। और ये कि इस सिलसिले में मैं सुल्तान से बात करके तरदूस और जरजान के हाकिमों से भी बाज पुरस करूंगा कि जब इनके इलाकों में बस्ती को तहस नहस किया गया तो क्या वो सो रहे थे? उन्हें हाकिम इसलिए तो नहीं मुकर्रर किया गया कि वो अपने अतराफ से आंखें बंद करके शहरों पर हुक्मरानी करते रहें और इन शहरों और इनके मातहत बस्तियों के लोग शराफत नस्बी खोते रहें, इनकी आज़ादी बेवकार होती रहे, सीने धुआं धुआं, आंखें बेनूर होती रहें और अगयार इनकी जवां हिम्मतों को कुचलने और जीस्त की बदतरीन तोहमतों के दाग लगाते रहें? हरगिज नहीं। हर वाली अपने शहर, अपने करियों, अपनी बस्तियों और उनके खेतों और शाहराहों की हिफाजत का अमीन होता है। जिस तरह तने जिंदा के लिए सांस लाजिम है, इसी तरह एक हाकिम पर अपने मातहतों की हिफाजत और पासबानी भी लाजिम है। हर हाकिम पर लाजिम है कि वो अपने लोगों की बर्बादी के नक्श उभारते तीरा उतार हादिसात, आफातो आलाम, बोलते जख्मों के सैलाब के सामने एक उम्दा पासबान और चारागर दुआओं जैसा साबित हो। इसे हमा वक्त अपने जहन को बेदार रखते हुए अपने फराइज अंजाम देने चाहिए और इस सिलसिले में किसी दूसरे का मिन्नतकश नहीं होना चाहिए। जो लोग बाहर से आकर वारद हुए उनके शहरियों के लिए ठोकरों की पजीराई साबित होते हैं, उनके सामने उन्हें अपनी समात में बेहिसी की उंगलियां नहीं डाल लेनी चाहिए। बदरान मेरे भाई, जो कुछ हुआ इसका सद्देबाब तो हम बाद में कर लेंगे, पहले जो कुछ मैंने कहा है वो किया जाए। बदरान अपने साथियों के साथ हरकत में आया। लड़ाई के दौरान जिस कदर अमरे मूसा के आदमी मारे गए थे उन सब की तलाशी ली गई। उन सब से अच्छी खासी और भारी तादाद में नकदी मिली। फालतू सामान तक उनका समेट लिया गया। उनके घोड़ों को भी यकजा किया गया। फिर उनके साथ जो बहुत बड़ा रेवड़ था और उसके अंदर जो बारबरदारी के जानवर सामान से लदे हुए थे, सबको हाँकते हुए अरसलान और बदरान उस बस्ती की तरफ रवाना हुए जिस पर काजरौन हमलावर हुआ था। सूरज तुरू होने के थोड़ी देर बाद अरसलान और बदरान दोनों उस बस्ती के जब करीब पहुंचे तो लोगों को उनके आने की खबर हो गई थी। लिहाजा लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने आप पर जुल्म होने वाली दास्तानें सुना रहे थे। बेबस औरतें जिनके घरों को लूट लिया गया था, सारे सामान का सफाया कर दिया गया था, वो अपने बच्चों को उठाए उन दोनों के सामने फरियाद करने लगी थी। अरसलान ने सबकी बातों को नमालूद आंखों से सुना। फिर बस्ती के सरकर्दा लोगों को उसने एक जगह जमा किया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीजों, जो कुछ हुआ मैं मानता हूँ इसमें हमारी कोताही है। यूं जानो हम तुम्हारी हिफाजत करने में नाकाम रहे और हमें तुम्हारी हिफाजत का फर्ज पूरा करना चाहिए था, जिसके लिए बाद में जिम्मेदार लोगों से बाज़पुर्स जरूर की जाएगी। फिलहाल मैं तुम लोगों पर यह इंकिशाफ करूं कि अपनी बस्ती के सारे लोगों के नुकसान का जायजा लो। जिस कदर किसी का नुकसान हुआ है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उससे उसके नुकसान की दुगनी तलाफी की जाएगी। ये फैसला सुनकर बस्ती के सारे लोग खुश हो गए थे। फिर बस्ती की सरकर्दा लोगों ने हर घर के नुकसान का जायजा लिया। हर एक की फर्दन फर्दन अरसलान और बदरान ने तलाफी की और काजरौन का जो बहुत बड़ा रेवड़ था उसमें ज्यादातर जानवर बस्ती के जरूरतमंदों में बांट दिए गए। कुछ दिन अरसलान और बदरान ने अपने लश्कर के साथ एहतियात के तहत वहां क़याम किए रखा। इस दौरान सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी को अरसलान और बदरान की इस मुहिम की खबर हुई। लिहाजा सुल्तान की तरफ से तेज रफ्तार कासिद आए, जिनके जरिए सुल्तान ने अरसलान की इस कार्रवाई की तारीफ व तौसीफ की और सुल्तान ने दोनों को अपने पास हलब तलब कर लिया था। ये पैगाम मिलते ही अरसलान काजरौन के रेवड़ के बचे कुछ जानवरों के अलावा उन सारे घोड़ों को लेकर जो काजरौन के मरने वाले साथियों के थे, अपने लश्कर के साथ जरजान की उस नवाही बस्ती से हलब का रुख कर गया था। सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी के यहाँ से भागकर हसन बिन सबा मिस्र पहुंचा। मिस्र के बातनी खलीफा अल मुस्तनसर बिल्ला को उसके सारे हालात का इल्म हो चुका था। उसने हसन की बड़ी खातिर मुदारत की। हसन ने उसके हाथ पर बैयत की और तकरीबन 1.5 साल तक बातनियों के दारुल हिकमा में तालीम पाता रहा। उसी जमाने में वहाँ बातनियों के हुक्मरान अल मुस्तनसर की जानशीनी का झगड़ा उठ खड़ा हुआ। वजह यह हुई कि मुस्तनसर ने पहले अपने बेटे नज़ार को, अपने बाद बातनियों की इमामत और खिलाफत का वारिस करार दिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद उससे नाराज होकर उसने अपने दूसरे बेटे अबुल कासिम को जानशीन मुकर्रर कर दिया। इस पर बातनी जो मिस्र में मौजूद थे वो 2 हिस्सों में बंट गए। एक हिस्से ने अबुल कासिम का साथ दिया और दूसरा नज़ार का तरफदार हो गया और इसी को बातनियों का इमाम बरहक तस्लीम करना शुरू कर दिया। नज़ार के तरफदारों में हसन बिन सबा भी शामिल था। नज़ार के हामियों का कहना था कि एक दफ़ा इमामत नज़ार को मुंतकिल हो गई तो फिर कभी रिदाए इमामत उसके कंधों से उतर नहीं सकती। हसन बिन सबा इसी गिरोह का पुरजोश हामी था। उसका बयान था कि एक दफ़ा मेरे इस्तफसार पर खुद मुस्तनसर ने उसे बताया कि उसके बाद नज़ार उसका जानशीन होगा। अब मिस्र में एक नया तनाज़ा उठ खड़ा हुआ।
باطنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر مصر کے باطنی حکمران المستنصر کا جو امیر الجیوش تھا، نام جس کا بدر جمالی تھا، وہ ابو القاسم کا زبردست حامی تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ حسن بن صبا لوگوں کو درپردہ نزار کی امامت کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے اس کو دمیات نام کے قلعے میں قید کر دیا۔ اتفاق سے اس کے قید اور اسیری کے ایام میں قلعے کا ایک برج گر پڑا۔ لوگوں نے اسے حسن کی کرامت پر محمول کیا۔ امیر الجیوش بدر جمالی نے یہ چرچا سنا تو اس نے حسن کو مصر سے خارج البلد کرنے کی ٹھانی اور اسے زبردستی ایک قافلے کے ساتھ ارض شام کی طرف ایک بحری جہاز میں روانہ کر دیا۔ اسے اتفاق کہا جائے یا حسن بن صبا کی خوش قسمتی کے سفر کے دوران جہاز کو ایک خوفناک بحری طوفان نے آن لیا اور وہ طوفانی لہروں میں بری طرح تھپیڑے کھانے لگے۔ اہل جہاز کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی اور وہ بدحواس ہو گئے۔ ان یاس انگیز لمحات میں حسن نے آگے بڑھ کر لوگوں کا حوصلہ بندھایا اور ان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے امام نزار نے بشارت دی ہے کہ جہاز ہرگز نہیں ڈوبے گا اور کسی مسافر کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ در حقیقت حسن نہایت زیرک اور دور اندیش شخص تھا۔ اس نے جب طوفان میں جہاز کو ڈاواڈول دیکھا تو اس نے سوچا اگر جہاز ڈوب گیا تو میری تکذیب کرنے والا کوئی رہے گا نہیں، سب مر جائیں گے، اور اگر جہاز ڈوبنے سے بچ گیا تو لوگ میری ولایت، میری کرامت کے قائل ہو جائیں گے۔ اس نے اتفاق سے کچھ دیر بعد طوفان تھم گیا اور جہاز حسب معمول عافیت سے چلنے لگا۔ اب تو حسن کا بول بالا ہو گیا، لوگ اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور اس کو ولی قرار دے دیا۔ چند دن کے بعد جہاز ساحل شام پر لگا اور حسن جہاز سے اتر کر مختلف دیار میں باطنی مذہب کی دعوت دیتا ہوا اصفہان پہنچا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے اور باطنیوں کے ایک گروہ کے امام نزار نے امیر الجیوش بدر جمالی کی سختیوں سے تنگ آ کر قاہرہ سے اسکندریہ کی طرف ہجرت کر لی۔ وہاں کے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنا امام اور حکمران تسلیم کر لیا۔ اسی دوران باطنیوں کے حکمران المستنصر کے انتقال کے بعد لوگوں نے ابو القاسم کو مصر کا حاکم مقرر کر لیا۔ ایسا ہوتے ہی ابو القاسم کے وزیر شاہین نے نزار پر لشکر کشی کی اور فتح یاب ہو کر اس کو گرفتار کر لیا۔ وہاں سے اسے قاہرہ بھیج دیا گیا جہاں اسے قتل کر دیا گیا۔ نزار کے قتل کے بعد اس فرقے کو اور زیادہ قوت حاصل ہوئی، کیونکہ نزار کے بعد اس فرقے کو حسن بن صبا جیسے طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ اصفہان میں قیام کے دوران حسن بن صبا نے خفیہ طور پر اپنے دائی صوبہ رودباد کے کوہستانوں اور دوسرے علاقوں کی طرف لوگوں کو باطنی مذہب کی طرف راغب کرنے کے لیے روانہ کرنا شروع کر دیے تھے۔ اسی دوران عالم اسلام میں ایک اور بڑا حادثہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سمرقند کے حاکم شہاب الدین نے اس سے پہلے جو بغاوت کھڑی کی تھی اسے سلطان ملک شاہ سلجوقی نے فرو کر دیا تھا اور شہاب الدین کے معافی مانگنے پر اسے سمرقند کی ولایت پر بحال رکھا تھا۔ انہی دنوں جبکہ سلطان ملک شاہ اور اس کے بڑے بڑے سالار نیشا پور سے باہر تھے، شہاب الدین والی سمرقند پر پھر شیطان نے اپنا غلبہ کر لیا اور اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کا عزم کر لیا۔ یہ سوچتے ہی اس نے سرکشی پر کمر باندھی۔ ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہ سمرقند سے نکلا۔ مختلف مقامات پر قبضہ کرتے ہوئے وہ سرخس شہر کی طرف بڑھا اور شہر کی قریب ایک قلعے کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے اس قلعے کا حاکم مسعود بن امیر تھا۔ اس میں اتنی قوت نہ تھی کہ شہاب الدین کے جرار لشکر کا مقابلہ کر سکتا، لہٰذا اس نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے شہاب الدین کے حملے اور اپنی نازک حالت کی اطلاع نیشا پور بھیج دی۔ نیشا پور میں نہ تو اس وقت کوئی اتنا بڑا لشکر تھا جسے استعمال کرتے ہوئے مسعود بن امیر کو کمک بھیجی جا سکتی، اور نہ سلطان کے صاحب اثر امرا میں کوئی وہاں موجود تھا جو لے دے کے صرف ایک حصے کے ساتھ برسق موجود تھا، اور وہ اس لشکر کے ساتھ جو نیشا پور میں تھا۔ اس لشکر سے صرف نیشا پور کی ہی حفاظت کی جا سکتی تھی۔ امیر مسعود والی قلعہ کی خوش قسمتی کہ گو نظام الملک توسی نیشا پور سے نکل کر سلطان کی طرف چلا گیا تھا، لیکن نیشا پور میں اس وقت اس کا ایک مصاحب اور ساتھی ابو الفتوح توسی بھی وہاں موجود تھا، جو کہ ایک دانا اور صاحب تدبیر شخص تھا۔ اس نے ایک خط قلعے کے حاکم مسعود کے نام نظام الملک توسی کی طرف سے اس مضمون کا لکھا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھو اور مقابلے پر ڈٹے رہو۔ میں سلطان کی ہم رکابی میں عنقریب ایک زبردست لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ ابو الفتوح نے یہ خط ایک سانڈلی سوار کو دیا اور اسے ہدایت کی کہ تم یہ خط لے کر شہاب الدین کے لشکر کے قریب سے اس طرح گزرنا کہ وہ تم پر مخبر ہونے کا شک کریں، اور جب تم گرفتار کر لیے جاؤ اور تم سے پوچھ گچھ کریں تو یہ خط ان کو دے دینا
اور کہنا کہ سلطان ایک لشکر لے کر مسعود کی مدد کے لیے چل پڑا ہے۔ اس سانڈلی سوار نے ایسا ہی کیا۔ جو کچھ اس کو سمجھایا گیا تھا اس کے مطابق اس نے نہایت عمدگی سے اپنے کام کو سر انجام دیا۔